اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ شدت اختیار کر چکی ہے۔ ایسے میں اسرائیل سے بھی اپنی شکست کی آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ سابق اسرائیلی میجر جنرل یتسک برگ کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ میں حماس سے جنگ ہار چکا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق یتسک برگ نے اسرائیلی اخبار میں لکھے گئے اپنے آرٹیکل میں کہا کہ اسرائیل علاقائی جنگ کے لیے تیار نہیں۔ غزہ اور لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ جلد یا بدیر آ کر ہمارے منہ پر پڑے گا۔ سابق اسرائیلی فوجی کمانڈر نے کہا کہ آپ زیادہ دیر تک لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اسرائیل خطے میں کسی بڑی لڑائی کے لیے تیار نہیں۔ ایسی لڑائی غزہ میں جاری جنگ سے کئی گنا زیادہ مشکل اور سخت ہوگی۔ یتسک برگ نے کہا کہ اگر ہم کچھ مغویوں کو بھی زندہ واپس لانے میں کامیاب نہ ہو سکے تو عوام کے ذہنوں میں یہ جنگ اسرائیلی تاریخ کی ناکام ترین جنگوں کے طور پر رہے گی۔ ایک طرف حماس کے ہاتھوں اسرائیلی فوج کی شکست کی باتیں ہو رہی ہیں تو دوسری جانب حماس کے تابر توڑ حملے بھی جاری ہیں۔ مقبوضہ فلسطین کے محصور علاقے غزہ پٹی میں مزاحمتی تنظیم حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے جنگجوؤں نے اسرائیلی فوجی اڈے پر حملہ کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق القسام بریگیڈ نے غزہ کی پٹی کے شمال میں اسرائیلی فوجی اڈے یکم پر حملہ کیا۔ القسام بریگیڈ کے جنگجو سمندر کے راستے اسرائیلی فوجی اڈے پر حملہ آور ہوئے۔ القسام کے جنگجوؤں نے اسرائیلی فوجی اڈے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ جنگجوؤں کے حملے میں کئی اسرائیلی فوجی ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے، جبکہ جنگجوؤں نے متعدد فوجی گاڑیوں اور ٹینک بھی تباہ کر دیے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے یکم فوجی اڈے کے نزدیک مزاحمت کاروں کی موجودگی کی تصدیق بھی کی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق مزاحمت کار سمندر کے راستے تیز کر یکم فوجی اڈے کے قریب پہنچے۔ اسرائیلی میڈیا نے بھی یکم کے قریب فلسطینی مزاحمت کاروں کی موجودگی کی خبر دیتے ہوئے کہا کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہے۔ القسام بریگیڈ کے مطابق جنگجوؤں کی جانب سے خان یونس میں اسرائیلی فوج کے 2 یونٹس پر بھی کامیاب حملہ کیا گیا ہے۔ حملے میں متعدد اسرائیلی فوج ہلاک اور زخمی ہو گئے، جبکہ کئی اسرائیلی فوجی گاڑیاں بھی تباہ کر دی گئی۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے جواب میں فلسطینی مزاحمت کاروں نے اپنی جوابی کارروائیاں تیز کرتے ہوئے اسرائیلی فوج کی زیر استعمال عمارت بھی تباہ کر دی۔ عمارت تباہ ہونے سے اسرائیل کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا اور کئی اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ ایک اور کارروائی میں القدس بریگیڈ نے اسرائیلی ڈرون مار گرایا۔ حماس کے ہاتھوں اپنے فوجیوں کی ہلاکتوں کے بعد اسرائیل نہتے فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگا۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں رہائشی علاقوں پر بمباری جاری ہے، جس میں مزید 90 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ 7 اکتوبر سے غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں میں کم از کم 31,490 فلسطینی شہید اور 73,439 زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ کے الشفا اسپتال پر رات گئے چھاپہ مارا اور اسپتال کو گھیرے میں لے لیا۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے الشفا اسپتال پر گولہ باری کی ہے۔ شدید فائرنگ کے نتیجے میں اسپتال کا عملہ شدید خوف و ہراس میں مبتلا ہو گیا ہے، جبکہ بمباری سے متعدد افراد کے شہید اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی گولہ باری سے الشفا اسپتال کے سرجیکل کمپلیکس میں آگ بھڑک اٹھی ہے، جبکہ اسرائیلی فوج نے اسپتال میں پناہ لیے سینکڑوں افراد کو اسپتال خالی کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے جنگجو اسپتال کے اندر ایک بار پھر منظم ہوں گے۔ یہ جنگجو اسپتال کو اسرائیل پر حملے کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جن کے خلاف اسرائیلی فورسز اسپتال میں آپریشن کر رہی ہیں۔